بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جس نیکی میں مشکل آتی ہے، رکاوٹ آتی ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو قرآن پاک کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو ڈبل اجر ہے، دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو کوشش کا ہے اور دوسرا وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، من صلی بردین داخل الجنہ، کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھا وہ جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ خاص طور پر فجر کی نماز یہ ہر موسم میں مشکل ہے۔ جب نیند سے اٹھنا ہوتا ہے دل نہیں کرتا اٹھنے کو، گرمی ہو یا سردی ہو۔ سردی میں خاص طور پر مشکل ہو جاتی ہے کہ جب آپ گرم بستر میں رضائی یا کمبل میں لیٹے ہوئے ہیں اور ٹھنڈا موسم ہے، نکلنے کو دل نہیں کرتا، باہر سردی ہے اور پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ مشکل کام کرتا ہے تو حدیث پاک میں بشارت ہے کہ اس کے لیے جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، من صلی بردین داخل الجنہ، کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کو ادا کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جو شخص مشکل نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر بھی اس کو زیادہ ملتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حقائق ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک نوجوان نے توبہ کی اور کہا کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا کہ نماز فجر ادا کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ وہ نکلتا ہے، راستے میں ایک جگہ کیچڑ ہے، وہاں گر جاتا ہے۔ وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ گھر جاتا ہے واپس اور کپڑوں کو تبدیل کرتا ہے، دوبارہ نکلتا ہے اور اس کا ارادہ مضبوط ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے مسجد میں نماز ادا کرنی ہے۔ وہ اسی مقام پر جاتا ہے تو پھر گر جاتا ہے۔ اب تیسری دفعہ پھر کوشش کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، میں نے مسجد میں ہی نماز ادا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ توبہ کرتا ہے، مضبوط توبہ کرتا ہے، پھر نکلتا ہے۔ تو پھر دیکھتا کیا ہے، جب اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں 2 دفعہ پہلے گر چکا تھا، پہنچتا ہے تو ایک شخص لالٹین ہاتھ میں پکڑی ہے اور رہنمائی کر رہا ہے، چلتا جاتا ہے اس کے ساتھ، مسجد تک چھوڑ آتا ہے۔ مسجد کے دروازے سے واپس ہونے لگتا ہے، نوجوان کہتا ہے، ارے اللہ کے بندے، مجھے مسجد میں چھوڑ کے جا رہے ہو، آپ بھی نماز ادا کر لو۔ وہ نفی میں اشارہ کرتا ہے، لیکن بارہا جب وہ نوجوان اصرار کرتا ہے تو لالٹین والے شخص نے کہا کہ میں اندر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ابلیس و شیطان ہوں۔ اس نے کہا، ابلیس، تو مجھے خود مسجد تک چھوڑنے آیا ہے؟ ابلیس کا کام تو مسجد سے روکنا ہے، مسجد سے باز رکھنا اور دور رکھنا ہے۔ اس نے کہا کہ 2 دفعہ میں نے تجھے گرایا ہے، کہا تو میرا بندہ تھا، پہلے تو میرے کہنے پہ چلتا تھا، آج تو نے توبہ کا ارادہ کر لیا اور تو مسجد میں جانے لگا تو کہا مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ تو مسجد میں جائے، تو میں نے تجھے کیچڑ میں گرا دیا تاکہ تیرا ارادہ بدل جائے اور تو اب واپس چلا جائے، نماز ادا نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دے۔ کہا جب تو گر گیا تو اللہ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا، کیونکہ تو گرنے کے باوجود تو نے کوشش کی، محنت کی کہ دوبارہ میں کپڑے تبدیل کر کے دوبارہ جاؤں اور نماز ادا کروں۔ کہا جب دوسری دفعہ تو نکلا تو میں نے کہا پھر گرا دوں، ہو سکتا ہے کہ اب ہی تیری نیت اور ارادہ بدل جائے۔ جب دوسری دفعہ تو گرا اور گر کر تو نے ہمت نہ ہاری، پھر تو نے کوشش کی، کپڑے تبدیل کیے، تو اللہ نے تیرے خاندان والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہا جب تو نے تیسری دفعہ ہمت کی، کوشش کی کہ نکلوں، تو کہا کہ میں نے لالٹین پکڑی، تجھے راستہ دکھایا، مسجد تک خود اس لیے چھوڑنے آیا کہ ایسا نہ ہو پہلے تو میں نے گرایا تھا، اب تو خود گر جائے۔ تو پہلے تو اپنے گناہوں کو بخشا بیٹھا ہے اور اپنے اہل خانہ کے گناہوں کو بھی تو نے بخشوا دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو اب پھر گر جائے اور دوبارہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ پوری بستی کے گناہوں کو معاف نہ کر دے، اس لیے میں تجھے خود چھوڑنے آیا ہوں۔ دیکھو اس نے نیکی کی اور مشکل وقت میں، اس نے فجر کی نماز کا وقت ہے، اندھیرے کی نماز ہے، مشکل نماز ہے، وہ نکلا اور بارہا اس نے کوشش کی کہ میں نے مسجد میں نماز ادا کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ پاک نے اسے کتنا اجر دیا، اور شیطان خود اسے مسجد کے دروازے تک چھوڑنے جا رہا ہے۔ تو بندے کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ شیطان خود جو ہے نیکی کی رہنمائی کرے، کیونکہ اس نے باز تو آنا نہیں نیکی کرنے سے۔ تو آج کل ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ بناتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا کپڑے پاک نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، نماز کے لیے ہم قربانی نہیں دیتے۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہمت کے ساتھ نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔